اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن اترا جو ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت ثابت ہوا ہے۔ کاش کہ لوگ قرآن کو کھولیں اور پڑھیں اور رحمتیں برکتیں سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کروڑوں دعاؤں اور خوشبو کے لازوال خزانے کے ساتھ آپ کا آج اور ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ مسکراتا کھلکھلاتا اور خوشبوئیں بکھیرتا ہوا رمضان ماشاءاللہ سے آ رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں جہاں خانہ کعبہ کا غلاف تیار ہوتا ہے۔ ہاں جی، روزے کے بارے میں نے بات کی ہے نا آپ سے، تو اس کا اصل مقصد جو ہے روزے کا وہ ابھی اور بیان کرتے ہیں مزید، تو ذرا خاموشی سے سارے سن لیں گے تو اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا اصل مقصد ہر کام کو جو انسان کرتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ مثلا کھانا کھانے کے فعل کو لیجئے۔ کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال کرنا ہے۔ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے لے جاتے ہیں۔ یہ عمل ہے جو مطلب آپ نوالا بنانے کے بعد، چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس لیے آپ نے اسے اختیار کیا۔ لیکن آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ کہ کھانا کے فعل کی یہ صورت۔ اگر کوئی شخص لکڑی کا برا ہو یا راکھ یا مٹی، نہیں لکڑی کا برا جو ہوتا ہے نا، اور مطلب راکھ بھی لے کر اس کے نوالے بنائے اور منہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ اس کا دماغ خراب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ احمق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے نوالا بنانا ہے اور میں نے اس کو منہ میں ڈالنا ہے، دانتوں سے چبانا ہے اور حلق میں لے جانا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے کھانا ناقص ہو یا کچھ ہو، بس اس کو یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں نے پیٹ بھرنا ہے، اور طریقہ عمل یہ بس اس کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فعل خود میں ابھی بھابھی کو یاد کر رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ پڑی ہوں گی نا، میں اسپتال سے آتی 6 بجے، نماز بس پڑی تھوڑی فریش بھی تو جب آپ بھی فون کیا کہاں پہ تھے؟ دم میں نے چھوڑا کھانا کھانا۔ اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے بعد فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دیتا ہو اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے جو فوائد بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ میں تو الٹا روز بروز دبلا ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے، حالانکہ حماقت اس کی اپنی ہی ہے۔ اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانے کا فعل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے، یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فعل مطلب کہ اس کو میں نے ادا کر دی، کھانے فعل جتنے ارکان سے مرکب ہیں
بس ان کو ادا کر دیا، مطلب اسی سے وہ تسلی ہو جاتی کہ میں نے کھانا کھایا ہے، چاہے اس کا فائدہ اس کو پڑے، کیونکہ الٹی کر دی اس نے وہ نکال دیا کھانا، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا، وہ کمزور پڑ رہا ہے سب کچھ. اس کا یہ ایک بتا رہے ہیں، مطلب ایک مثال کے طور پہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں، اس کا آگے آ کے سارا وہ آئے گا. بس کیا ہے یہ ارکان سے مرکب ہے، بس جس کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اسے اپنے معدے میں کیوں رکھوں، کہ وہ جو عمل ہے وہ تو میں نے کر لیا، نوالا بھی بنا لیا، منہ میں بھی ڈال لیا، گلے میں بھی چلا گیا، اب میں نے بوجھ پیٹ میں کیوں رکھنا. تو اس کو کیا کر کے وہ نکال دیتا، اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے. کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں. یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا اور پھر اس کی پیروی کی، اس کی سزا بھی تو آخر اسی کو بھگتنی چاہیے. اس کو جاننا چاہیے تھا کہ جب تک روٹی پیٹ میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل نہ جائے، اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی. کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بغیر روٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی، مگر صرف ان ظاہر ارکان کے ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا. ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنے سے بس طلسماتی طریقہ پر آدمی کی رگوں پر خون دوڑنے لگتا ہے. خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوگا. اس کو تو روکے تو اپنے آپ کو خود ہلاک کرو گے، یعنی کہ کیا کر دیں گے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے نا، کہ وہ اندر تو جا ہی نہیں رہا. تو وہ آگے بتاتی ہے یہ مثال جو اس تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس پر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آج آپ کی عبادتیں کیوں بے اثر ہو گئی ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے بارہا بیان کر چکی ہوں، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے نماز روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس خیال و خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی. آپ کی مثال اسی شخص کی سی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی نوالے بنانا، منہ میں رکھنا، چبانا، حلق سے نیچے اتار دینا، بس انہی چاروں کے مجموعے کو کھانا سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ چار ارکان ادا کر دیے اس نے کھا لیا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ مٹی اور پتھر اپنے پیٹ میں اتارے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یا روٹی کھا کر فوراً قے کر دی ہو. اگر حقیقت میں آپ لوگ اس حماقت میں مبتلا نہیں ہو گئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے کہ جو روزہ دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ عین اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے. ٹھیک ہے، غیبت کس طرح کرتا ہے، بات بات پر لڑنا کیوں ہے، اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلی ہیں، وہ لوگوں کا حق کیسے لیتا ہے، حرام کھانے اور حرام کھلانے کے کام کس طرح کر لیتا ہے، اور پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے. کیا اس کی مثال اس شخص سی نہیں ہے جو راکھ اور مٹی کھاتا ہے اور محاذ کھانے کے چار ارکان کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اسی کو کہتے ہیں. اب آپ کو اس مثال سے ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مثال کیوں دی گئی تھی؟ کسی کو سمجھ آئی ہے؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ چلو الحمدللہ، اچھی بات ہے. پھر مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ کو کفور ہو جاتے ہیں. ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب آپ عید کے زمانے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حد یہ ہے کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری، شراب نوشی اور قمار بازی تک ہوتی ہے عید کے روز. اور بعض ظالم تو میں نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کے زمانے میں دن کے روزہ رکھتے ہیں اور رات کو شراب پیتے اور زنا کرتے ہیں. پہلے صبح روزہ رکھتے ہیں
سارا دن بھوکے رہتے ہیں اور پھر رات کو وہی کام، یعنی کہ رمضان کے پورے مہینے بھی وہ پرہیز نہیں کرتے. ان کو جو وقت ملتا ہے نا عشاء سے لے کے مطلب تہجد تک، اس میں وہ یہ سب کام اپنے کر جاتے ہیں جو وہ رمضان سے پہلے کرتے تھے. شراب بھی پینا، زنا بھی کرنا اور بہت کچھ، کہ یہ تو ہمیں چھوٹ ہے، اس میں ہم جو مرضی کریں. تو پھر آپ کو فائدہ کیا ہے بھوکا رہنے کا؟ پھر آپ روزے ہی نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا بھوکا رہنا نہیں چاہیے. عام مسلمان اللہ کے فضل سے اس قدر بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں، مگر رمضان کے ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہو. اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی میں کون سی کسر اٹھا رکھی جاتی ہے، نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے، اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے. سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سحر سے لے کے مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے، اور بس یہی عبادت ہے. اس لیے روزے کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں. اللہ کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو اس سے آپ بچتے ہیں. اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی آپ کا روزہ توڑنے کو دل نہیں چاہتا. لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے، اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو، اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر اللہ کا ناراض ہونا ہو، اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں. ٹھیک ہے. اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو، اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس بات کی سمجھ آئی ہے سب کو کہ جس چیز سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نا، اللہ کا حکم مان رہے تو وہ نقصان آپ برداشت کر لیں، لیکن اللہ کی حکم وہ جو ہے نا، جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں اور وہ کچھ بھی نہیں، اس میں آپ اگر آپ یہ نقصانات ہو مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس پر آپ کے اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں، یعنی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے نفس کو مار دیں. ٹھیک ہے. اپنے نفس کو مار دیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کے جو کام خراب بھی ہوئے نا وہ بھی سنور جائیں گے انشاءاللہ. یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینہ بھر تک آپ نے اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور اللہ کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق، تو یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. شاید کا لفظ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ کس لیے بولا ہے؟ تو یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ شاید اگر آپ متقی بن جاتے ہوتے نماز پڑھ کے اور زکوٰۃ دے کے یہ سب کر کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو شاید کا لفظ نہ بولتا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مطلب کوئی بیچ میں سے کوئی شاید اس پہ عمل کر لے، کوئی شاید یہ سدھر جائے گا، بس اتنا. یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لازمی متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. اس لیے کہ روزہ کا یہ نتیجہ تو آدمی کو سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقف ہے، جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تھوڑا یا بہت متقی بن جائے.